ویلکم ناظرین، پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 کے ساتھ حاضر ہیں اور میں ہوں انجم رشید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے حلف اٹھاتے ہی کہا ہے کہ وہ سندھ میں رینجرز کی تعیناتی کے بارے میں 1-2 دن میں فیصلہ کر لیں گے، اور آج ساتھ ہی جو ہے چودھری نثار علی صاحب نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ سندھ میں جو ہے رینجرز کو اختیارات دے دیے جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک خاموشی کے ساتھ ایک دھمکی بھی دی ہے کہ اختیارات وفاق کے پاس بھی موجود ہیں، کہ وفاق بھی سندھ میں رینجرز کو جو ہے اختیارات دے سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ سندھ جو ہے وہ رینجرز کو اختیارات دے دے گا، اور انہوں نے کہا کہ وفاق کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ سندھ کی اور دوسرے صوبوں کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس پر بھی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسی صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے آج ناظرین ہمارے ساتھ کراچی میں پیپلز پارٹی کے MNA رہنما عمران ظفر لغاری صاحب موجود ہیں، اور کراچی میں جو ہے وہ MQM کے رہنما MNA ساجد احمد صاحب موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہنما جاوید عباسی صاحب موجود ہیں اسلام آباد میں، اور PTI کی اندلیب عباس ہمارے ساتھ ہیں لاہور میں۔ ظفر لغاری صاحب، ہم آپ سے بات شروع کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں رینجرز کے بغیر نہیں چل سکتا؟ انجم صاحب دیکھیں، اب سندھ رینجرز کے بغیر بالکل پہلے بھی چلا ہے اور آگے بھی چل سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو آپریشن شروع ہوا اور سندھ حکومت نے اختیارات دیے، دیکھیں ہمارا موقف، ہماری ایک لائن بڑی کلیئر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ ہر ادارے کو اپنے آئین اور وہ جو دائرہ کار ہے قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس آئین کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے، اس آئین کی بقا کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمارے اندر پارلیمنٹیرینز کے اندر جو سندھ کیبنٹ کے اندر ایک اختیارات سے جو بالاتر ہو کے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ زیادہ تر اس آئین کی بالادستی کے لیے ان کے بڑوں نے، ان کی پیپلز پارٹی نے، ان کی آئیڈیالوجی نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو اگر ہر ادارہ آئین کے اندر رہ کے کام کرتا ہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کراچی آپریشن میں رینجرز کی جہاں بالکل ان کی قربانیاں ہیں، سندھ پولیس کی قربانیاں ہیں، سویلین کی قربانیاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز MQM کے بھائیوں کی قربانیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہیں، ہر شخص کی قربانیاں ہیں اس جنگ میں، ضرب عضب آپریشن میں، ہر بچے، پاکستان کے ہر بچے کی قربانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہر ادارہ اگر آئین کے مطابق کام کرے گا تو سندھ حکومت کو ان کو اختیارات دینے میں کوئی وہ ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ چودھری نثار جو وفاقی ادارے ہیں ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت استعمال کر رہے ہیں سندھ حکومت کے لیے۔ وہ اسپیس چاہتے ہیں مسلم لیگ نون سندھ میں، لیکن وہ اسپیس انہیں مل نہیں سکتا۔ ابھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی نیشنل اکاؤنٹنٹ نیب کے ریفرنسز ہیں یا نیب کے کیسز ہیں، وہ سارے کے سارے صرف سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ FIA کی اتنی انٹرویشن ہے اتنی یہاں پہ ان کا مداخلت ہے، ان کی اتنی مداخلت ہے سرکاری اداروں میں ہر جگہ پہ، کہ ہم لوگ گورننس اور ہماری جو ڈیلیوری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں وہ افیکٹ ہو رہی ہے ان وفاقی اداروں کی مداخلت کی وجہ سے۔ تو ڈیفینیٹلی مراد علی شاہ ایز اے نیو الیکٹڈ CM، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو، اپنی کابینہ کو، اپنے جو ان کے سینیٹرز یا MNAs جو کہ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اعتماد میں لے کے پارٹی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی ڈیفینیٹلی وہی امپلیمنٹ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میں تشویش ہے ظفر لغاری صاحب کا سوال جو ہے وہ جاوید عباسی صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جاوید عباسی صاحب، ظفر لغاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز نے، یعنی وفاق نے، آپ کی پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور سندھ کے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم کے خلاف، ڈاکٹر عاصم کو جو ہے وہ 100 دن جو ہے وہ جیل میں رکھا، اپنی کسٹڈی میں رکھا، اپنے ریمانڈ میں رکھا،
اور ان پہ جو ہے جو مقدمے بنائے وہ بھی ابھی تک مقدمے بالکل واضح سامنے نہیں آئے. آپ نے وکٹمائز کیا ہے رینجرز کے نام پہ اور وفاق کے اختیارات کے نام پہ. جاوید عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کبھی یہ خواہش رہی ہے، نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہماری پارٹی کی کبھی پالیسی رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رینجر کن حالاتوں میں بنائے گئے ہیں. اگر تو وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کراچی میں امن قائم رکھ سکتے، اور کراچی جو پچھلے کئی 2 دہائیوں سے ان کی وہاں حکومت رہی ہے اور جس شدید بدامنی کا شکار ہے، وہاں کے بزنس مینوں کو جو تکلیف تھی، جو دن داڑے وہاں ڈکیتیز ہوتی تھی، وہاں جو اغوا باعث کی جو وارداتیں ہو رہی تھی، کس طرح کے کراچی کی حالات اتنی خرابی پہ آ گئے کہ جب ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی تو انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ جناب ہمیں رینجر ہی جانچ چاہیے، رینجر کے یہاں دیں تاکہ یہاں جو ہے امن قائم کیا جا سکے. اور الحمدللہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کے سابقہ چیف منسٹر کو کپتان بنایا گیا ہے، ایک اپیکس کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج کراچی کسی آدمی سے آپ پوچھ لیں، پاکستان کے رہنے والے اور کراچی کے رہنے والے اور ہمارے اس بھائی سے پوچھ لیں کہ کراچی میں بدامنی میں کتنی بہتری آئی ہے، کتنا امن جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، کتنا بزنس مینوں کا جو کانفیڈنس تھا وہ ریسٹور ہوا ہے. اور وہ کراچی جو ایک دفعہ ایک وقت میں لا قانونیت کا شکار تھا، لا لیسنس تھی، اس در وہاں بہتری آئی ہے اور بہت بڑی. اور یہ خود کہتے ہیں لیکن عباسی صاحب وہ بہتری تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو ظفر لغاری کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شرجیل میمن کے خلاف مقدمہ بنایا، آپ نے ڈاکٹر عاصم کے خلاف مقدمہ بنایا، آپ نے جو ہے سندھ کے جو سرکاری افسران تھے ان کے خلاف مقدمہ بنایا، اور پوری سندھ کی گورنمنٹ کو آپ نے جرگمالی بنا لیا رینجرز کے ذریعے. کیا یہ لغاری صاحب درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل اس سے حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ رینجرز کام کر رہی تھی، وہاں کے چیف منسٹر کو کپتان بنایا گیا تھا. قائم علی شاہ صاحب جو تھے وہ کیپٹن تھے اس ساری ٹیم کے، اور اگر کہیں ان کو لگا ہے کہ ان کے ساتھ کسی طرح بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیسز آپ جانتے ہیں کہ نیب اور رینجر نے بنائے، نیب کے کیسز کے اندر ہیں. اگر کسی آدمی نے کسی وقت بھی پاکستان کے اندر کرپشن کیا ہے، یا اس سہولت کار ہیں، یا ان کا کوئی کنیکشن ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھا، میں نہیں کہتا کہ تھا یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف ایویڈنس آئی ہے، کارروائی ہوئی ہے، ان کے خلاف جو ہے اس وقت ان کے جو کیسز ہیں وہ کورٹس میں موجود ہیں. اگر کل کورٹ کہہ دے کہ جی وہ بے گناہ تھے تو پھر تو یہ ایلیگیشن کے ثابت ہو سکتے ہیں. اور پھر بھی اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ڈاکٹر عاصم کو ارسٹ کریں. فیڈرل گورنمنٹ ساجد احمد صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. ساجد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کو رینجرز کے بغیر چلایا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم کیو ایم کی رہنما ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا، اس وقت جو آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے ہیں. اچھا، اس میں پھر چودھری نثار کا آپ اسٹیٹمنٹ بھی آج انہوں نے جو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے اختیارات، یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، تو ہم دیں گے اختیارات رینجرز کو. نمبر 1 یہ چودھری صاحب نے پھر ایک اور بات چیز اس میں کاؤنٹ کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں سندھ کی سیاسی جماعتوں نے اس آپریشن کی حمایت کی تھی، تو اب سندھ کی سیاسی جماعتیں مخالفت بھی تو کر رہی ہیں، تو اس کو کیا اس کو دیکھنا ان کا فرض نہیں ہے؟ یعنی سندھ کی جماعتوں نے جب آپریشن پر اتحاد کیا اور اتفاق کیا، اس کو تو سپورٹ یہ کر رہے ہیں، لیکن اب سندھ کی جماعتوں کے آبزرویشن ہے بہت سارے کراچی آپریشن کے حوالے سے، تو اس کو کون سنے گا؟ مانیٹرنگ کمیٹی کون بنائے گا، جو کہ نواز شریف صاحب خود کہہ چکے تھے کراچی کے حوالے سے. اچھا، دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ بالکل رینجرز کو اختیارات کراچی کے اندر ملیں، لیکن ناانصافی نہ ہو. دیکھیں اس آپریشن کا رخ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، کل ایم کیو ایم ایک بہت بڑی ریلی بھی نکال لی اس حوالے سے کراچی کے اندر رینجرز کے خلاف. ایم کیو ایم کے کارکنوں ساجد، کیا آپ رینجرز کے خلاف ریلی نکال رہے ہیں؟ نہیں، ایم کیو ایم کے کارکنان کی گرفتاری کے حوالے سے، ان کا مارواعدت قتل کے حوالے سے، ناانصافی کے حوالے سے، زیادتیوں کے حوالے سے، کیونکہ اس آپریشن کا رخ موڑ ہی ایم کیو ایم کی جانب دیا گیا ہے. اچھا، ہمارے بھی اعتراضات ہیں. اب اگر چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی سیاسی جماعتوں نے کیا کہتے ہیں اپنا یہ کہا تھا کہ کراچی میں آپریشن کریں، یا سپریم کورٹ کی آبزرویشن کا وہ ذکر کرتے ہیں، تو سپریم کورٹ تو پورے پاکستان میں. ساجد، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک کے فوراً بعد ہم حاضر ہوں گے دوبارہ. حاضر کہیں نہ جائیے گا، ہم حاضر دوبارہ ہو رہے ہیں، اور بریک کے بعد جو ہے تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ ہیں اندلیپ عباس صاحبہ. ان سے اسی سوال پہ جواب لیں گے کہ وہ کیسے دیکھ رہی ہیں اس صورتحال کو.
वेलकम बैक नाजरीन। मैं दिलीप अब्बास साहबा से सवाल से पहले सिर्फ साजिद साहब से एक इंतहाई मुख्तसर जवाब चाहता हूं कि साजिदा, अगर मुराद अली शाह ने रेंजर्स को अख्तियारात ना दिए फौरी तौर पर, तो आप मुराद अली शाह की हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? मुझे जरा मुख्तसर जवाब दें ताकि दिलीप साहबा से मैं पूरी सूरत हाल को एनालाइज करवा सकूं। देखिए, नंबर वन ये कि एमकेएम चाहती है कि बिल्कुल पूरे सिंध से क्रिमिनल का खात्मा हो, क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी आप अगर दुनिया के दीगर ममालिक का मुताला करें। साजिद भाई, मुझे ये बताएं कि अगर मुराद अली शाह ने रेंजर्स को अख्तियारात ना दिए तो आप रेंजर्स के साथ होंगे या एस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे? आप कहाँ होंगे खड़े? हम इस फेवर में होंगे कि इख्तियारात बिल्कुल मिले, लेकिन नाइंसाफी ना हो। ठीक है। अंदलीब अब्बास, आपने तीनों पार्टीज की आपने ओपिनियन सुना है। आप क्या समझते हैं कि जो सिंध में जो जफ़र लगारी साहब ने जो बात शुरू की थी कि भी सिंध में रेंजर्स ने जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो ज़मीन पे लिटा दिया और उनके रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमत किए, उनके दफ्तरों में छापे मारे, उनके ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किए, उनकी लीडरशिप को जो है वो जेल में डाला और उन्हें हरासा किया वहाँ, और साथ में जो है उन्होंने दूसरे काम भी किए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को भी बेहतर किया। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में जो है ना रेंजर है ना रेंजर्स के अख्तियारात हैं, पंजाब में सिर्फ पुलिस। तो वाह सिंध में क्यों रेंजर्स को अख्तियारात दिए जाए? आप जफ़र लगारी साहब को दुरुस्त समझती हैं? देखिए, पहले तो जो कराची के हालात थे वो बहुत ही यूनिक हालात थे, और अगर आप देखें कि वो बिफ़ोर एंड आफ्टर का एक डिफरेंस जो होता है ना, और फैक्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो आप देखें कि कराची की क्राइम रेट और टारगेट किलिंग रेट जो था रेंजर्स के आने से पहले और अब, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप पुलिस भी, सिंध गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी सारे स्टेटिस्टिक्स दिखा चुकी है। आपको याद होगा कि 10 की एवरेज थी लाशों की ये रेंजर्स के आने से पहले। बॉडी बैग्स मिलते थे और कोई 3,500 5,000 लोग साल में टारगेट किलिंग में कराची में मारे जाते थे, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट से कहीं ज़्यादा थे। दहशत गर्दी में इतने लोग नहीं मारे जाते थे जितने टारगेट किलिंग के। तो ये सब कंपैरिजन तो हमारे पास है। और दूसरी बात कि रेंजर्स ने कितना फ़र्क डाला है, अगर आप देखें ये डिसीजन डिले हो रहा है पिछले कितने दिनों से, और उसकी वजह से क्योंकि अनसर्टनिटी आ जाती है। अनसर्टनिटी जब आ जाती है तो ये जो क्राइम वाले होते हैं जो कहीं छुपे होते हैं, इनको शय मिलती है, वापस आते हैं। पुलिस तो है, रेंजर्स अगर नहीं है तो पुलिस तो बिल्कुल काम कर रही है। पुलिस का तो आपको पता ही है कि कितनी पॉलिटिसाइज्ड है, इस पे तो ना कोई दो राय है। और आपको ये भी पता है कि जो आईजी सिंध साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा था कि जी 50 टॉप पोजीशंस सब पार्टियां बांटती हैं, और चूंकि पॉलिटिसाइज्ड है और इसके अंदर मेरिट नहीं है, तो पुलिस इज़ नॉट बीन एबल टू कंट्रोल दी लॉ एंड ऑर्डर। आप देखें कि ये अमजद साबरी का जो बहुत ही जिसको कहते हैं अफसोसनाक कत्ल, और उसके बाद अवैस शाह का जो अगवा था, ये इसी पीरियड में हुआ जहाँ ये अनसर्टनिटी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि रेंजर्स की मौजूदगी और इंटरवेंशन ने कराची के हालात में बहुत फ़र्क डाला है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, और उसको जल्द अज जल्द उसको रिस्टोर करना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि जी सिर्फ कराची में हो रहा है और बाकी पंजाब में नहीं हो रहा, उसमें बिल्कुल एक बात जो जहन में उभरती है, क्योंकि अगर आप पंजाब में भी देख लें तो पंजाब में जो सबसे बड़ी इस वक्त ट्रेजेडी है वो ये है कि जी 600 से ज़्यादा बच्चा जो है वो लापता है। और आपको पता है कि आप टीवी पे देख रहे होंगे ये इंटरव्यूज़, वो सारे जो माँ बाप हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी काश हमारा भी चीफ जस्टिस का, हम चीफ जस्टिस नहीं और हमारा बेटा अवैस शाह नहीं है। अगर हम चीफ जस्टिस होते, इमरान जफर लगारी तो एतराज़ इस बात पे नहीं कर रहे कि वो टारगेट किलर्स को निशाना बना रहे हैं। इमरान जफर लगारी ने जो क्वेश्चन उठाया है वो ये है कि रेंजर्स जो है वो मुकदमात दर्ज कर रही है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल्स के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो क्या ये मुकदमात जो हैं सिर्फ सिंध में बनने चाहिए, पंजाब में नहीं बनने चाहिए? आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि ये शुबा क्यों उभर रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर गवर्नेंस का ह्यूज इशू है, पुलिस का ह्यूज इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का ह्यूज इशू है। अगर आप ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि जी 6 महीने में 600 बच्चा लापता हो गया है, और जो यहाँ उसकी पुलिस एक्सप्लेनेशन दे रही है, मिनिस्टर्स एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी 96% खुद भागे। अगर खुद भी भागे हैं तो उनको वापस नहीं लाना, ये पुलिस का काम नहीं है। और उसके बाद ऑर्गन सेल हो रही है बच्चों की, और लाशें मिल रही हैं, बोरी में लाश मिल रही है बदामी बाग से। तो कहने का मतलब ये है
पंजाब के अंदर, और छोटू गैंग की आपको असलियत पता है, पुलिस गई वहां उनको पकड़ने, पुलिस उल्टी अगवा हो गई, 24 पुलिस के मेंबर्स अगवा हुए, फिर रेंजर्स को बुलाया गया, रेंजर्स ने उनको छुड़वाया। तो ये बात तो सही है कि जो पंजाब की हालत है वहां भी ज़बरदस्त किस्म की एक नाकामी है गवर्नेंस की और पुलिस की, और अगर आपने ऑपरेशन करना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जी सिंध के अंदर नहीं करना चाहिए या डिले करना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये शुबा तब उभरता है जब आप पंजाब की जो हालत है उस पर फोकस नहीं कर रहे और आप अक्रॉस द बोर्ड KPK में या पंजाब में या बलूचिस्तान में अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो ये ज़रूर बात उठेगी और लोग पूछेंगे कि अगर यहाँ पुलिस फेल हो रही है और 200 पुलिस वालों ने, आपको पता है स्ट्राइक हुई है, वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में ये वाक़या गया हुआ है और IG साहब ने खुद आके कहा है पंजाब के कि 10,539 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस पंजाब में मिली हैं, जिसकी वजह से ये सारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो रहा है, मोरल लोगों का लो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मैं इमरान ज़फ़र लगारी साहब के पास दोबारा जाना चाह रहा हूँ। आज इमरान ज़फ़र लगारी साहब, आपने तमाम की राय सुनी है और आपने चौधरी निसार की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। अगर चौधरी निसार के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 147, 148, 149 वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले दिए हैं और आपसे ज़्यादा बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन को कौन समझता है, अगर वफाक ने जो है वो सिंध की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो इंटरवीन किया और रेंजर्स को अख्तियारात दिए, तो आप क्या समझते हैं कि सिंध असेंबली या सिंध का क्या रिएक्शन होगा? देखिए जी, चौधरी निसार जितने भी कानून के कायदे और वो पढ़ लें, जो उन्होंने लगाना है यहाँ पे लगा लें सिंध में। हम पीपल्स पार्टी जब तक कोई फ़ैसला नहीं करेंगे और हम अपने पार्लियामान को एतमाद में नहीं लेंगे, हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए मोहतरम जो है वो हमारा पार्लियामान है, हमारी पार्लिमानी पार्टी के वो मेंबरान हैं, हमारे कैबिनेट के वो मेंबरान हैं जो ये एतराज़ उठा रहे हैं। देखिए अंजुम साहब, एतराज़ क्यों उठा रहे हैं? अब्बासी साहब की मैं भी बात सुन रहा था, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है। देखिए ये बाउंड्रीज़ इदारों को किसने दी? पंजाब में एक बाउंड्री खींची हुई है शहबाज शरीफ साहब ने कि पंजाब में पंजाब रेंजर्स ऑपरेशन नहीं कर सकती, हालांकि सारे मुल्क को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग हुई है कि पंजाब में जितने सेफ हेवन्स मौजूद हैं शायद पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। वो जो मेरी अंदली बहन साहब ने बात की कि छोटू गैंग ने पंजाब पुलिस का वो राज फाश कर दिया, वो जो JIT थी अपना मौलाना साहब की, वो जो FIR कटी थी, शहबाज शरीफ ने जो JIT बनवाई थी, उस JIT में कौन से इदारे बैठे थे? देखिए मसला एक है, पॉलिटिकल मोटिव हासिल करने के लिए आप किसी सियासी जमात के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्यों कर रहे हैं? इस वक्त आप उठा के गिन के लोग देख लें, राना मशहूद की जो वीडियो आई थी वो पंजाब से आई थी, शर्जील मेमन की कोई वीडियो नहीं आई थी। डॉक्टर आसिम पिछले 6 महीने से जेल में है और कोई मुकदमा, रोज़ जाके वहाँ पे जाते हैं, मुकदमा आगे बढ़ ही नहीं रहा। उसके बाद एक चीज़ ट्रायल चल रही है कोर्ट में, मैंने इस पर एक्शन लिया है, मैंने पार्लिमानी कमेटी में इस पर बात की है और वो जब हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी ट्यूसडे को मैंने रिपोर्ट मंगवाई है। एक मुकदमा चल रहा है, उसकी वीडियो मंजरे आम पे आ जाती है और चौधरी निसार उससे आज से 4 महीने पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह रहे हैं मेरे पास 250 वीडियोस मौजूद हैं। ओ भाई, आप किसके ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो? आप क्या कोर्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करवाना चाह रहे हो अपने फैसले? आप चाहते क्या हो? इमरान पंजाब में करप्शन नहीं है? एक मेरा सवाल सुनिए, इमरान ज़फ़र आप क्या समझते हैं कि वाकई ये जो आप एग्रेशन कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ या सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के खिलाफ, ये मियां नवाज शरीफ है इसके पीछे या कोई और है? भाई देखें, वो ये है ना गुड कॉप बैड कॉप वाली। मियाँ साहब को अगर इतना ही कराची पे फोकस था, हमारे आपने कहा कि साईं कायम अली शाह साहब वो कैप्टन थे, उन्होंने तो 2-3 बार मीडिया को कहा भाई मुझे पता ही नहीं, वो लोग चले जाते हैं, मैं किस किस्म का कैप्टन हूँ? आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियतों के मुताबिक, ये पहली बार हम लोगों को 7 साल, ये जमहूरियत 7 साल हुए, 8 साल हुए इस जमहूरियत को,
پہلی بار زندگی میں ٹرانزیشن ہوا ہے ڈیموکریسی ٹو ڈیموکریسی گورنمنٹ، ڈیموکریٹک گورنمنٹ، پہلی بار تاریخ میں. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ اس کی پگڑی کا سرا پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم خوش ہیں، لیکن دیکھیں نا، پرائم منسٹر اگر اتنے سنسیئر ہوتے تو گورنمنٹ آف سندھ کو بلاتے، قائم علی شاہ صاحب کو بلاتے، جو آپریشن ہیڈ کر رہے ہیں کراچی میں یا پاکستان لیول پہ، جن کے نیچے یہ سارا آپریشن چل رہا ہے، ان کو بلاتے. کہتے بھائی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ ان لوگوں کو عوام نے ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے، ان لوگوں کا موقف ہے، یہ آئین بنانے والے لوگ ہیں، یہ قانون بنانے والے لوگ ہیں. جاوید عباسی صاحب مجھے انتخاب میرے لوگوں نے کیا ہے. جاوید عباسی، آپ بات سنیں. نے لغاری صاحب کا اوپینین سنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنی اور ان کو کیپٹن بنایا قائم علی شاہ کو، لیکن وہاں کا تمام آپریشن جو ہے ان سے چھین کے فیڈریشن نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ نے جو ہے ملک کے اندر جو پولیٹیکل فضا کو جو ہے وہ پلوٹ کر دیا؟ ایک تو مجھے آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ انیسٹ اوپینین آپ سارے بھی اپنا ضرور اپنا رکھیں. میں لغاری صاحب کی مجھے بڑی رسپیکٹ ہے. اگر تو یہ اتنے رینجر سے سمجھتے ہیں کہ رینجر کے آنے سے کراچی میں بہتری نہیں آئی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رینجر کے آنے سے کراچی کے حالات میں بہتری نہیں آئی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رینجر کے آنے کے بغیر یہ حالات ٹھیک کر لیتے، تو یہ کیٹیگریکل ایک اپنی پوزیشن کیوں نہیں لے لیتے؟ یہ بتا دیں قوم کو کہ جی ہمیں رینجر نہیں چاہیے، ہم رینجر کے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں انہیں رینجرز نہیں چاہیے قوم کو کہ کیا ہم نے نہیں، یہ آپ نے کبھی نہیں کہا. بھائی صاحب ابھی آپ لغاری صاحب کو غور سے سنیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ no they are not, he is not saying that. کیوں لغاری صاحب آپ کا یہ موقف ہے کہ رینجرز نہیں چاہیے؟ نہیں لغاری صاحب کو آپ میری بات تو مکمل ہونے دیں، اچھا بات کر لیں. آپ میری بات ہمارا ہونے دیں. موقف کلیئر نہیں. دوسرا یہ ہے کہ رینجر اگر دیکھیں، ان کو اگر ان اچھا، کی اب انہوں نے رینجر کی ایکسٹینشن انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کی ہے، یہ ڈیلے کرنے سے بہتر تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اسمبلی میں لے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی انکاری، ہمیں بالکل کوئی گلہ نہیں ہوتا اگر کراچی کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں. اللہ ہماری دعا ہے کہ کراچی اور پورے سندھ کے حالات ٹھیک ہوں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کوئی نہیں چاہتے. سارے پاکستان کے لوگوں کا خیال ہے اور سارے پاکستان کی جماعتوں کا خیال تھا اور سارے پاکستان کے انسٹیٹیوشن اور اداروں کا خیال تھا کہ کراچی کے اندر اتنی زیادہ بدامنی پھیل گئی تھی کہ کراچی میں لوگ اپنا بزنس قائم رکھنے کے لیے لوگ بھاگ رہے تھے اور لوگ یہاں سے بھاگ کے باہر دوسرے اور ممالک میں جا رہے تھے اپنا سرمایہ لے کے، کیونکہ کوئی آدمی محفوظ نہیں تھا. آج اگر کراچی کی کرائم میں 80% اور 90% کمی آئی ہے، آج اگر کراچی کی روشنیاں دوبارہ بحال ہوئی ہیں، اگر کراچی کے اندر آج بہتری آئی ہے، تو کیا یہ کریڈٹ ساری جماعتوں کو نہیں جاتا؟ اور ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کی جماعت جو ہے، کیپٹن جو ہیں وہ جناب شاہ صاحب نہیں ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کیپٹن صاحب موجود رہیں اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اسی طرح چلتا رہے، تو پھر یہ رینجر کو وہی اختیارات دے جائے. عباس صاحب آپ کی بات مکمل ہوئی ہے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں کہ فوراً بعد حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، جائیے گا کہیں نہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید عباسی صاحب کی بات چیت کے دوران لغاری صاحب جو ہے وہ ایک جملہ بولنا چاہ رہے تھے. میں لغاری صاحب سے کہوں گا وہ بات کمپلیٹ کر لیں تاکہ میں ساجد احمد صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں انجم صاحب، بات یہ ہے کہ عباسی صاحب نے ابھی کہا، اندلیب صاحبہ نے کہا، دیکھیں بھائی آپ نے آپریشن کا مینڈیٹ دیا، ٹھیک ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے، یہ سندھ کا کیپٹل ہے. یہاں پہ جتنے بھی پیدا ہوئے ہم سب اردو، بلوچی، سرائکی بولنے والے، ہم سب لوگ سندھی ہیں. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. دیکھیں کڈنیپنگ فار رینسم، ایکسٹورشن، ایکسٹریمزم، ان چار چیزوں پہ ہم نے مینڈیٹ دیا تھا جو سندھ حکومت نے دیا تھا. اس سے اگر کوئی ادارے بالا تر ہو کے کام کرتے ہیں تو وہ کام پورے ملک میں ہونے چاہیے نا. صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور سندھ حکومت کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اور اس کے بعد چودھری نثار صاحب کی جس طرح کی بیکنگ ہے وفاقی اداروں کو، ایف آئی اے پنجاب میں مجھے بتائیں وہ کہاں گئی ہے؟ آپ نیشنل اکاؤنٹنٹ بیرو اٹھا کے دیکھ لیں، نیب اٹھا کے دیکھ لیں. لغاری صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی. میں ساجد احمد صاحب سے اچھا ساجد احمد، آپ کل ریلی نکالنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ وسیم اختر صاحب نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا تھا جی آئی ٹی کے سامنے کہ 12 مئی کو جو واقعہ ہوا وہ اس وقت وہ
वजारत दाखिला के मशीर थे और वो उनके हुक्म से हुआ और उन्होंने कंटेनर लगाए। बाद में उन्होंने वसीम अख्तर ने इनकार भी किया आपके प्रेस रिलीज के मुताबिक। लेकिन ऐसी सूरत हाल में और लेकिन 12 मई का वाक़या भी हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में आपका क्या मौक़िफ़ होगा कि आप रैली भी निकाल रहे हैं और एतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं और रेंजर्स का मुतालबा भी कर रहे हैं? नंबर 1 ये कि एतराफ़ जुर्म उन्होंने नहीं किया है। दूसरे दिन उन्होंने एक लेटर निकाला है, लिखा है बाकायदा तौर पर, उनके वकील उनसे कोर्ट के अंदर जेल में मिलने गए थे। उस लेटर से वाज़ेह हो गया है कि वो स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि हमने दिया, झूठा स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर जमा कराया गया था। अच्छा, उसी बुनियाद पर बगैर तस्दीक के मीडिया ने इतना उछाला कि उनको मुजरिम साबित करने की कोशिश की। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि आज डॉक्टर आसिम ने अपनी पेशी के दौरान ये कहा है कि मेरी समझ से बारह है कि डॉक्टर वसीम अख्तर को मेरे केस के हवाले से क्यों उठाया गया है, जबकि वो तो इनकार कर चुके हैं कि मैंने, अच्छा डॉक्टर आसिम भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने ऐसा किसी का नाम ही नहीं लिया है, वसीम अख्तर या दीगर लोगों किसी का नाम नहीं दिया है। देखिए अब नंबर 1 ये कि नून लीग की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है। चौधरी निसार साहब ने ये कहा था कि हम पार्लियामेंटेरियन और दीगर लोगों के खिलाफ नाजायज मुकदमात नहीं बनने देंगे, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में एमकेएम के पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा ऑपरेशन हो रहा है एमकेएम के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं हो रहा, किसी क्रिमिनल के खिलाफ नहीं हो रहा, किसी दहशतगर्द के खिलाफ नहीं हो रहा। लेकिन साजिद एक इतना बड़ा साजिद वसीम अख्तर के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम तो आ गया है। अब 24 अगस्त को जो है वो सिंध में जो मेयर के इलेक्शन होने जा रहे हैं और चेयरमैन के और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसमें ये बेहतर नहीं कि आप किसी ऐसे शख्स को कराची की मेयरशिप के लिए नामजद करें जिस पर कोई इल्जाम ना हो? नहीं, ये तो खैर अटल फैसला है कि वसीम अख्तर भाई कराची के मेयर बनेंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कभी अगर अमेरिका के अंदर कहीं ऑपरेशन हो तो हेनरी क्लिंटन बोले कि मेरे इलाके में ऑपरेशन ना करें, आप डोनाल्ड ट्रंप के इलाके में ऑपरेशन करें, या मोदी साहब ये कहें भारत के अंदर कि मेरे सिटी के अंदर आप ऑपरेशन ना करें, बल्कि राजीव गांधी के एरियाज के अंदर या सिटी के अंदर ऑपरेशन। कभी नहीं, ये सिर्फ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर जुलाई 2015 से लेकर जुलाई 2016 तक 1808 बच्चे पंजाब के अंदर अगवा हो चुके हैं। चौधरी साहब सो रहे हैं क्या? उनको दिखता नहीं है कि पंजाब के अंदर ऑपरेशन होने चाहिए? फिर इसके अलावा देखें, गाजी अब्दुल रशीद साहब ने भी पूरे पाकिस्तान के आइन को, कानून को चैलेंज किया और दारुल खिलाफा के अंदर बैठे हुए हैं। गाजी फोर्स बनी, उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़ात किए, पाकिस्तान आर्मी के लोगों को, मस्जिद मसाजिद को उड़ाया गया, सियासी लोगों को निशाना बनाया गया। क्या उनके खिलाफ चौधरी साहब हिम्मत रखते हैं? उनके खिलाफ, उनके बारे में चौधरी साहब का ये कहना है कि उनसे कोई खतरा नहीं है, जबकि गाजी फोर्स के लोग अभी पंजाब से गुज़श्ता दिनों पकड़े गए हैं। मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, क्या चौधरी साहब को वो नहीं दिख रहा क्या पंजाब के अंदर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? पंजाब के अंदर ऑपरेशन हो तो नून लीग चौधरी साहब का कहना है कि वो ये गैर आईनी गैर कानूनी मुतालबा है, यहाँ लेकर है। डेरा इस्माइल खान जो कि केपीके के अंदर आता है, वहाँ अहले तशरीह हज़रात को चुन चुन के मारा जा रहा है, वहाँ वकला को, वहाँ असातिज़ा को, वहाँ स्टूडेंट्स को, वहाँ जी साजिद आपकी बात कंप्लीट है, आपकी बात समझ में आ गई। मैं अंदलीब साहबा से बात करना चाहूँगा। अंदलीब, जैसा कि मैंने साजिद साहब से भी सवाल किया है और आपसे भी कि वसीम अख्तर के खिलाफ इतना सीरियस इल्ज़ामात हैं और वाक़या 12 मई का वाक़या भी हुआ, उसमें लोग ज़िंदा भी जलाए गए, तो ऐसी सूरत हाल में ये बेहतर नहीं है कि ऐसे शख्स की बजाय ये कराची के मेयर के लिए किसी दूसरे शख्स को सामने लाए? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो सारे वाक़यात और शुबहात आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि हमारे जो इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत नीचे हो गई हुई है। और उसके अंदर जब आप इदारा देखते हैं, जैसे नैब है, जैसे FIA है और जैसे इलेक्शन कमीशन है, बहुत पुलिस है, बाकी इनकी क्रेडिबिलिटी इसलिए नीचे आ गई है क्योंकि इनको ये ताबे है मरकज़ी हुकूमत के। और अगर मरकज़ी हुकूमत इनको एज़ एंड व्हेन जब उनका दिल चाहेगा उनको यूज़ करेंगे, तो ये सवाल आएंगे। मैं तो अब वहाँ, आई एम नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, ना ही मैं इसकी टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ कि जी मैं इस केस पे कोई कमेंट कर सकूँ। हाँ, मैं जो कमेंट कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि जी नैब की जो कारकर्दगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखें, आज भी और 4 दिन पहले जो इसहाक डार साहब थे, उनका जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो उन्होंने बंद कर दिया। हमने उस पर रेफरेंस दिया, बगैर डिस्कस किए वो दोबारा बंद हो गया कि जी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। और उनका कहा गया, यही इसहाक डार साहब ने आज से महीना पहले आके टीवी पे कहा और वो आप सब ने दिखाया कि जी मैंने वो पूरा एफिडेविट साइन किया था, लेकिन मैंने अंडर प्रेशर किया था। तो अगर आपने अंडर प्रेशर भी किया था, वो भी फैब्रिकेशन ऑफ लाइज है ऑन ओथ, वो भी एक क्राइम है कि आपने झूठ क्यों बोला, इवन इफ यू वर अंडर प्रेशर।
تو اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن بنتی ہے کیونکہ ایک پورا ٹریک ہے. اس کے بعد بی بی سی کی اس کے پہ ڈاکیومنٹری ہے. اگر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری غلط تھی تو آپ اس کو نیب اس کو تو انویسٹیگیٹ کرے. تو جب نیب ایف آئی اے ایگزیکٹ کا کیس ہوتا ہے ایک کا, اور بغیر کسی کے پوچھے, بغیر پٹیشن کے, نیب بھی ایف آئی اے بھی, ایک آرٹیکل آتا ہے نیو یارک ٹائم میں, ایک آرٹیکل, پٹیشن نہیں ہوتی اس پہ, اور نیب اور ایف آئی اے متحرک ہو جاتا ہے اور اس پہ ساری انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے. بڑی اچھی بات ہے اگر آپ اتنے ویجیلنٹ ہیں. لیکن اگر آپ اتنے ویجیلنٹ ہیں تو آپ جو وزیر خزانہ ہیں, جس کے اوپر پوری اتنی 40 صفحوں کی ایفیڈیوٹ ہے جو وہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ لکھی ہے, میں نے سائن کی ہے, لیکن انڈر پریشر, اس کا آپ فٹافٹ دبا کے ان کو بری ذمہ کر دیتے ہیں. 185 کیس جو سپریم کورٹ کے جسٹس جواد حسن خواجہ نے نیب کو کہا کہ جی 13 سال ہو گئے ہیں, اصغر خان کا کیس ہے, آپ کیوں نہیں اس پہ کام کرتے, کیوں نہیں کھولتے, اور اس کو فوراً جب جسٹس جواد حسن خواجہ ریٹائر ہوئے بند کر کے چلا اب گیا. ہمیں بریک پہ تو بھی پھر جانا یہ شبہات اسی لیے آتے ہیں. اندلیب, میں جاوید عباسی صاحب سے آپ کے اس اٹھائے گئے سوالوں کا جواب لوں گا. جاوید عباسی صاحب, آپ نے اندلیب صاحبہ کو بھی سنا ہے, اور دوسری طرف جو نیب جو ہے وہ سندھ میں بھی ایکٹیو ہے, اور لیکن یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ آپ کے خلاف ایکٹیو نہیں ہے, اور پاناما لیکس کی جو کمپنی ہے, کمپنیز کا جو انکشاف ہوا ہے اس پہ نیب کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. نیب اس پہ بھی ایکٹیو نہیں ہے, ایف آئی بھی ایکٹیو نہیں ہے. تو جو فیڈریشن کے ادارے ہیں جب آپ کی باری آتی ہے تو وہاں وہ ایکٹیو نہیں ہوتے, لیکن باقی جگہوں پہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. یہی اعتراض بھی اٹھایا گیا. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کو آپ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے ان سے سوال کیا پوچھا تھا, انہوں نے جواب کیا دیے ہیں. ایک سوال آپ کسی اس پر پوچھتے ہیں تو سارا معاملہ پنجاب پہ لے کے آتے ہیں. دیکھیں اگر ہم نے یہی معاملہ کرنا ہوتا جو ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں تو پھر ہم خیبر پختونخوا میں بھی یہ معاملہ کر دیتے کہ رینجر کو ان کو پاور دیتے, لیکن ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں, انہوں نے کبھی ریکویسٹ نہیں کی ہے. تو ہم نے یہ رینجر ان کے پاس نہیں بھیجی ہیں, ہم نے نیب کے کیسز ان کے خلاف جا کے واقعہ نہیں کھولے. وہاں جو سندھ کے اندر جو اسپیشل حالات تھے, وہاں نیب کے کیسز تو اپنی جگہ چل رہے تھے. جن دوستوں کی بات آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم کے مطابق, یا دوسرے جو دو لوگ گئے ہیں, ایم کیو ایم کے ہیں, اور دوسرے بھی ان سے چلے گئے ہیں, قائم خانی صاحب, وہ کیسز ان کو سہولت کار تھے. یہ وہ اختیارات رینجر کو اس لیے دیے گئے تھے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہے, کوئی ان کو فائنانسر ہے, کوئی ان کو سہولت کار ہے, تو یہ اسپیشل اختیارات جو لغاری صاحب کہہ رہے تھے یہ ان کے پاس اس لیے دیے گئے تھے کہ وہ یہ کام کریں اور ان کو اریسٹ کریں تاکہ پاکستان کے اندر اسپیشل کراچی کے اندر عمل لایا جا سکے. ہاں, نیب بالکل آزاد ادارہ ہے, نیب کسی کے اندر نہیں آتا, نیب اپنا کام کر رہے. اگر پنجاب کے اندر کہیں کرپشن ہے تو نیب کو کام کرنا چاہیے اور وہ کام کر رہا ہے. اگر سندھ میں ہے تو خیبر پختونخوا میں جہاں بھی ان کو کوئی ثبوت ہیں, اگر کوئی معاملات ہیں, اور اگر کوئی ہمارا دوست سمجھتا ہے کہ کسی کے خلاف ایلیگیشن ہے اور نیب نے نہیں کام کیا تو یہاں ہمارے پارلیمان ہے, پارلیمان کے اندر یہ بات کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہاں نیشنل اسمبلی ہے. جاوید عباسی صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے, اور عباسی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد میں عمران ظفر لغاری صاحب سے سوال کروں گا کہ آپ ایسا آپ کے لیڈر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ سولو عمران خان صاحب سولو فلائٹ کر رہے ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاناما لیکس میں عمران ظفر لغاری آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے قریب ہو گیا, اور آپ مسلم لیگ نون کے خلاف تحریک چلانے سے گریز کر رہے ہیں, یا کوئی اور دوسری صورتحال ہے؟ اس کو عمران ظفر کلیئر کریں گے. لیکن ابھی ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, ہم فوراً واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جانے سے پہلے عمران ظفر لغاری صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ لغاری صاحب آپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاناما لیکس کے لیے جو ٹی آرز بنانے کے لیے جو تحریک چلانا چاہتے ہیں, جو ایجیٹیشن لانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب, آپ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اور دوسری طرف آپ نے مقدمہ بھی دائر کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں, ایک ریفرنس بھی دائر کیا چودھری اعتزاز احسن صاحب نے. تو یہ ڈبل گیم لگ رہی ہے. ایسا کیا آپ کو خطرہ ہے کہ اگر تحریک چل گئی تو پاکستان میں مارشل آ سکتا ہے؟ آپ مارشل کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے تحریک سے الگ ہونے کا؟
دیکھیں جی، پہلے تو انجم صاحب پہلی بات تو یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا سٹینڈ ہر چیز پہ بڑا ایک ویژنائز اور ایک بڑا ایک ڈیموکریٹک سٹینڈ ہوتا ہے، چاہے وہ لیبر پالیسی ہو، چاہے وومن رائٹس ہوں، چاہے ہیومن رائٹس ہوں، چاہے ایکسٹریمزم ہو. ہم لوگ ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا ان سے دور ہو کے کھڑے ہوتے ہیں ہر ایشو پہ. اور جو پچھلے 5 سال ہمارے ساتھ حکومتوں میں تھے پارٹنرز، ان میں سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہماری اس آئیڈیالوجی کے ساتھ تھی. دیکھیں پہلے دن سے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہاں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ پاناما لیکس پہ ہر اس معاملے میں ساتھ ہیں جو کہ آئین اور قانون کے دائرے میں آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایجیٹیشن دھرنوں میں جانا اس وقت مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے الیکشن کمیشن ٹرائی کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ ہم کیونکہ ہماری جنگ ساری زندگی پیپلز پارٹی کو پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے میں لگ گئی. اور معذرت کے ساتھ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں نا، اگر پارلیمنٹ ویک ہے تو یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ نواز شریف صاحب کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کو وہ حیثیت نہیں دی، کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں خود بڑا کم آئے، کیونکہ یہ اپنے ایم این اے سینیٹر سے بڑا کم ملے. یہ سینٹ میں آج تک تو زندگی میں 2 بار گئے یا 1 بار گئے. ان کے منسٹرز پارلیمنٹ کو نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی طرح لیتے ہیں. ان کے پاس ایک وہ پرنسپل سیکرٹری ہے ان کے فواد حسین فواد، وہ پورا ملک اس وقت چلا رہے ہیں. وہ چاہے کسی ایم این اے کو وزیر بنا دیں، وہ بہت پاورفل ہیں، وہ بیوروکریٹ ہے، ایڈمنسٹریٹر ٹائپ. تو یہ جو بادشاہوں والی طرز ان کا حکمرانی ہے اس کے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے بالکل خلاف ہے. اور پاناما لیکس پہ ہم لوگ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. ٹی او آر پہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی گردنوں میں جو میں کہتا ہوں کہ ایک وہ پتہ نہیں کیا اکڑ ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ان کو یہ جمہوری نظام، یہ پارلیمان، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ریکنسیلیشن، عمران آپ کی بات ان کے عمران آپ کی ایشوز بات کو کمپلیٹ ہوئی سمجھنا، ہے. اچھا ان کے دلیپ آپ لوگوں کیسے دیکھ رہی ہیں عمران پاکستان کے عوام کو ایشوز کو ساتھ لے کے جانا؟ عمران آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی یہ تو سمجھ میں ہے. نہیں. عمران آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. اچھا دلیپ ذرا آپ اس پہ مختصر سا کمنٹ کر دیں کہ یہ جو انہوں نے جواز دیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی تحریک میں نہیں آنا چاہتی، پیپلز پارٹی ایجیٹیشن میں نہیں آنا چاہتی، وہ پارلیمنٹ کو سینکشن کرنا چاہتی ہے. دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں. ہم نے کوئی دروازہ جو ہے چھوڑا نہیں. آپ نے خود دیکھا کہ حکومت کو ہم نے بالکل مل کے سب متحدہ اپوزیشن نے ٹی او آرز پریزنٹ کیے. اس کے بعد جو حکومت کے پہلے ہی ریجیکٹ ہو چکے تھے، صرف ہم نے اپوزیشن نے ریجیکٹ نہیں کیے، چیف جسٹس نے ریجیکٹ کر دیا اور وہی الفاظ استعمال کیے کہ یہ تو ٹوتھ لیس قسم کا کمیشن بنے گا. اس کے بعد میٹنگز ہوئیں. اس کے بعد ہر میٹنگ کے بعد باہر نکل کے ہم نے یہی کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد میٹنگز بھی ہونا بند ہو گئی بیکاز انہوں نے کسی قسم کی اس میں لچک نہیں دکھائی. چیف جسٹس کی خاطر ہی کر لیتے جو انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا تھا کہ یہ کس قسم کا ٹی او آرز ہیں. اس پہ تو چیف جسٹس نے کہا اینڈلیس قسم کے یہ ٹی او آرز ہیں، اس پہ کبھی فیصلہ نہیں ہوگا. انہوں نے سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس کا خیال بھی نہیں کیا. ہم نے بھی الیکشن کمیشن میں سب سے پہلے جا کے اپنی ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیا ہوا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ان جو ممبران تھے وہ ریٹائر ہو گئے اور ان ممبران کی کیا کارکردگی تھی وہ بھی ہم نے دیکھی. اب وہ 3rd کو اس کیس کی دوبارہ سے سنوائی ہونے لگی ہے. ہم وہ بھی پرسیو کر رہے ہیں. ہم نے نیب میں بھی پٹیشن دیا. نیب میں آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں نیب کے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اور ایونچولی اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو مجھے آپ ہی بتائیں کہ پھر کیا آپشن رہ جاتی ہے عوام میں جانے کے علاوہ. جاوید عباسی کیا آپشن رہ جاتی ہے کہ اگر یہ تمام آپشن اختیار کر لیے پیپلز پارٹی نے بھی اور تحریک انصاف نے بھی، لیکن آپ ٹی او آرز پہ اگری نہیں ہو رہے، آپ ایسا کوئی کمیشن یا ایسی کوئی انکوائری نہیں کرانا چاہتے جو پاناما لیکس کے بارے میں جو ہے انکوائری کرے اور اس میں جو ہے پرائم منسٹر کی انکوائری سب سے پہلے ہو، کیونکہ پاناما لیکس میں پرائم منسٹر کے بچوں کا نام آیا ہے. دیکھیں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پرائم منسٹر صاحب نے خود پارلیمان کے اندر آ کر خود اپنے آپ کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ انکوائری شروع کریں اور مجھ سے کریں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھیں اور ہم اگٹھے ٹی او آرز بنانے کے لیے تیار ہیں. ان کی ہدایت پر بیٹھی ہیں، لیکن اپوزیشن کی جماعتیں اگٹھی ہیں نہیں ہیں. ان کا ایک موقف اگٹھا نہیں ہے، کوئی دھرنے پہ تولے ہوئے ہیں. ان سب کو پتہ ہے کہ اس معاملے سے نکلنا کی نہیں ہے. اپنے اسکور سیٹل کر رہے تھے. پھر جب آزاد کشمیر کے الیکشن شروع ہوئے تو یہ پاناما لیگ کو پاکستان سے اٹھا کر آزاد کشمیر میں لے کے گئے. وہاں جا کر ان کے لیڈر، دونوں بڑی جماعتوں کے لیڈروں نے بڑی دھواں تقریریں کی ہیں. انہوں نے پاناما لیگ کی ساری ڈیٹیل بتائی ہیں، آف شور کمپنی کی بات کی ہیں، اور کس طرح لوگوں نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے.
ان کا وہاں سے ریجیکٹ کرنے کے بعد یہ اب ذرا ٹھنڈے پڑ گئے. اب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ نروں کے ساتھ نہیں جاتی, پاکستان کی عوام ایلیگیشن کے ساتھ نہیں جاتی, لیکن پاکستان کی کیا عوام آپ لوگوں کو ووٹ دیتی ہے قدقدگی کے ساتھ. کیا آپ انکوائری کمیٹی بنانا چاہتے ہیں؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں ایک طرف یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے ٹیو آرز پہ, دوسری طرف یہ عدالتوں میں چلے گئے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کے اندر چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم وہاں جا کر آپ کو ڈسکوالیفائی کریں گے. اب انہیں ٹیو آرز پہ کھڑے نہیں رہے یا اپنی بات پہ کھڑے نہیں رہے تو آپ عدالت میں گئے, آپ ان کے جا کر الیکشن کمیشن میں اپنی ہمارے خلاف چیزیں ثابت کریں. اگر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے کوئی مس ڈکلیریشن کیا ہے, اگر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یس ہمارا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بنتا ہے تو پھر ان کی بات میں جائز ہے. اور اگر الیکشن کمیشن نے کل کہہ دیا ہے کہ جو یہ بات دے کے گئے وہ ٹھیک نہیں, اور یہ ان کے ساتھ وہی اشر ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دھرنے دیے گئے تھے, دھرنوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھے, ٹیو آرز بنائے, وہاں ایک سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا گیا ہے الیکشن کی دھاندلی پہ, اور الٹیمیٹلی اس کمیشن نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سسٹمیٹک دھاندلی نہیں ہوئی ہے, کوئی الیکشن میں ایسی ریگنگ نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے 2013 کے الیکشن کو ایسا قرار دیا جائے کہ وہ دھاندلی کے الیکشن. یہی معاملہ ان کا اب الیکشن کمیشن میں بھی جائے گا. ساجد صاحب آخری 2 منٹ ہیں, ساجد ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, ایم کیو ایم کہاں پہ کھڑی ہے؟ اگر ایجوٹیشن ہوتا ہے, اگر تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پہ آتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ وہ انکوائری کمیٹی بنانے کے لیے جو ہے بنائی جائے, تو ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہوگی؟ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی طرف جائے گی یا ایم کیو ایم جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ انجم رشید صاحب, آپ نے ایک سوال بیچ میں اٹھایا کہ وسیم اختر صاحب پر بہت سارے الزامات ہیں. دیکھیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر الزامات ہیں. کیا زرداری صاحب پہ الزام نہیں ہے, وہ پاکستان کے صدر بنے؟ نواز شریف صاحب پہ الزام نہیں تھا, وہ پاکستان کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے. عمران خان صاحب پر الزامات تھے کہ وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آج وہ بھی ایک پارٹی کے رہنما بنے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں جو الزامات لگتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ لگائے جاتے ہیں. اگر آج کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے اور پورے پاکستان میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں نہ کیا جائے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سن آف سوائل نہیں ہیں. کراچی کے لوگ اردو بولنے والے مہاجر بھارت سے ہجرت کر کے آئے ہیں, ان کو ماریں پیٹیں, ان سے ٹیکس لیں, ان کی ٹیکس کی بنیاد پر پورا پاکستان پھلے پھولے کھائے پیے, لیکن کراچی میں مہاجروں کو ماریں, ان کے اوپر آپریشن جاری رہنا چاہیے. ساجد صاحب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. ساجد احمد صاحب, مزہ نہیں آتا, عمران ظفر لغاری صاحب اور جاوید عباسی صاحب, اندلیب عباس صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے جو ہے یہ سوالوں پر جو ہے وہ چاروں پارٹیز کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ درست کیا ہے اور درست کیا نہیں ہے. اب اجازت دیجیے انجم رشید کو اور پوری ٹیم کو.